ڈرائی ایج یعنی خشک خارش۔ خشک خارش ایک سے دوسرے کو لگنے والی جلد کی بیماری ہے جو ایک بہت ہی چھوٹے کیڑے کے باعث منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کے ایک فرد کو ہو جائے تو پھر اس بیماری میں پورا گھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے جراثیم مریض کے استعمال شدہ کپڑوں کے ذریعے بھی دوسروں تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ بعض افراد کو یہ مرض ہوٹل اور مسافر خانوں سے لگتا ہے، جہاں بستر کی چادر، کمبل وغیرہ مختلف لوگوں کے استعمال میں رہتے ہیں۔ جب کسی خارش والے مریض کے استعمال میں کمبل، لحاف آتے ہیں تو خارش کے کیڑے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر دوسروں کے جسم تک پہنچتے ہیں۔ خشک خارش کو لوگ بعض اوقات جسم کی کسی اندرونی بیماری کا نتیجہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر خون کی خرابی۔ خون کی گرمی کو خارش کا بڑا سبب سمجھا جاتا ہے، جس کے علاج کے لیے بازار میں دستیاب خون صاف کرنے والی ادویات بڑے اطمینان سے استعمال کی جاتی ہیں۔ گرمی دور کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور ان سب باتوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیماری اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور اگر گھر کے دیگر افراد تک بھی پہنچتی رہتی ہے۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے اور خارش کو الرجی سمجھ کر میڈیکل اسٹور سے الرجی ختم کرنے کی معروف دوائیں از خود خرید کر کھاتے رہتے ہیں، جن سے انہیں وقتی طور پر تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ خشک خارش کی خاص علامات یہ ہے کہ یہ رات میں بڑھ جاتی ہے، اگرچہ پورے جسم پر ہوتی ہے لیکن جسم کے نازک حصوں، بغلوں میں، رانوں پر اور انگلیوں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے عرف عام میں میٹھی خارش کہا جاتا ہے، یعنی مریض کو کھجانے میں مزہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کھجاتا رہے۔ اس طرح کھجانے سے جلد پر خراشیں پڑ جاتی ہیں جن میں انفیکشن ہو جاتا ہے، خاص طور پر انگلیوں کے درمیان اور ٹانگوں پر۔ کیونکہ خارش کے باعث کھجانا زیادہ پڑتا ہے، اس لیے ان جگہوں پر انفیکشن بھی زیادہ ہوتا ہے اور مریض کے جسم پر پیپ والے دانے نکل آتے ہیں۔ خارش ختم کرنے کے لیے بہت اچھی اور مؤثر دوائیں دستیاب ہیں، بلکہ شاید جلد کی بیماریوں میں سب سے آسان علاج اس بیماری کا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خارش جلد کی بیماری ہے اور جلد کے اوپر موجود کیڑوں سے ہوتی ہے، اس لیے کھائی جانے والی دوائیں اس بیماری کے لیے سود مند نہیں ہیں، بلکہ جلد پر لگائے جانے والی ادویات سے اس کا مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کی دوائیں دستیاب ہیں جن کا صرف ایک مرتبہ استعمال کافی سمجھا جاتا ہے اور خارش کے خاتمے کا باعث ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوا کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ بعض گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ تمام کوشش کے باوجود خارش کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خارش ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ گھر کے تمام متاثرہ افراد بیک وقت اپنا علاج شروع کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ خاندانی نظام میں بہت سے افراد ساتھ رہتے ہیں۔ ایک یا دو افراد اپنا علاج کر بھی لیں تو باقی لوگوں کو اس پر قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر گھر کے بزرگوں کو۔ اس طرح یہ بیماری بعض اوقات ہفتوں اور سالوں گھر میں رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خارش کا مرہم پورے جسم پر لگایا جاتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس جگہ دوا لگاتے ہیں جہاں انہیں خارش زیادہ ہوتی ہے، اس طرح مرض ختم نہیں ہوتا۔